हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तालिबान को अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाले 19 रोज गुजर चुके हैं। अमरीकी इनखला को भी 2 रोज हो चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का अमल जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। अहम उमूर मुल्की उमूर चलाने और आलमी सतह पर अफगानिस्तान को की जो सूरत हाल है वो वाज़े करने की हर गुजरते दिन के साथ ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मशावरत गुज़श्ता कई रोज़ से है। रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के रहनुमा अहमद मुत्तकी ने यह कहा है कि काबुल में सदारती महल में एक तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जबकि आज कंदहार जहां तालिबान की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, अमरीकी सामान के साथ तालिबान ने परेड भी की। इससे पहले कल अफगान नशराती इदारे तुलू न्यूज़ ने तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समनगानी के हवाले से खबर दी थी कि नई हुकूमत के क़याम से मुतालिक तालिबान की आला क़यादत की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। आज AFP ने 2 तालिबान ज़राए के हवाले से यह भी खबर दी है कि तालिबान ने नई हुकूमत के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली और मुमकिन है कि कल बाद अज़ नमाज जुम्मा एक तकरीब में हुकूमत का बाकायदा ऐलान हो सकता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले अफगान तालिबान के कतर दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने इस खबर के हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली खबर में इनामुल्लाह समनगानी ने बताया था कि नए निज़ाम में मुल्ला हैबतुल्लाह सरबराह होंगे, जिनके मातहत जो है वो वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं जो मुल्क चलाएंगे। इसके साथ साथ दुनिया की नज़रें इस वक्त तालिबान के तर्ज अमल पर लगी हुई हैं। इस बार दुनिया खुद तालिबान की सुन भी रही है और उनको इंगेज भी कर रही है। तालिबान ये पैगाम भी दे रहे हैं कि अमेरिका समेत सबसे वो अच्छे ताल्लुकात और राब्ते रखना चाहते हैं। आज बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा कतरी हुकाम और तालिबान हुकाम से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबान के दावों को ये कहा कि जांचा जाएगा अमली तौर पर वो क्या करते हैं। 2 रोज़ पहले दोहा में अफगान तालिबान के जो सियासी दफ्तर है उनकी मुज़ाकराती टीम के रुकन शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई ने और कतर में भारतीय सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इससे पहले चीन और रूस भी तालिबान हुकूमत के साथ काम करने का वाज़ेह इशारा दे चुके हैं। इसके अलावा आज काबुल एयरपोर्ट को दोबारा फ़ाल करने के लिए कतरी टेक्निकल टीम जो है वो काबुल पहुँच चुकी है। इसी हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बताया कि आलमी बरादरी पर उन्होंने जोर दिया कि अफगानिस्तान के लोगों को तनहा छोड़ने की गलती ना दोहराएं। शाह महमूद ने खबरदार किया कि ऐसा करने और तालिबान के साथ लातालुकी के नतीजे में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में अपनी जगह फिर से बना सकती हैं। दूसरी जानिब तालिबान की मुसल्लह जदोजहद से मुतालिक बैनुल अक़वामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। इस हवाले से आज कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी हमारी नहीं है, लेकिन उनके बकौल मुसलमान होने के नाते ये उनका हक है कि कश्मीर, भारत या किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पर बात करें तो अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब भी तालिबान को पंजशेर के महाज का भी सामना है, जहां तालिबान और अहमद मसूद की हामी फोर्सेस के दरमियान कंट्रोल के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त सबकी नज़रें एक चीज़ पर मरकूज़ है और वो है काबुल में तालिबान हुकूमत का क़याम। इस अहम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त दोहा में मौजूद BBC काबुल के एडिटर इनायतुल हक यासीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीनी साहब, आप दोहा में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि कल तालिबान की हुकूमत का बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है दोहा में? काफ़ी हलचल मची हुई है इस वक्त। आलमी दुनिया के काफ़ी रहनुमा, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी भी आज पहुंचे हैं, मुलाकातें की हैं, राब्ते बढ़ा रहे हैं। क्या देख रहे हैं दोहा में आप? यहाँ पर जब हम देखते हैं यहाँ एक्टिविटीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ की है वो बहुत देखने में आ रही हैं। आज बरतानिया का जो वज़ीर ख़ारिजा है डोमिनिक राब, वो यहाँ आए थे और यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसके हम मनसब कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान असानी के साथ उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की, फोकस किया अफ़गानिस्तान पर। मैं भी वहाँ पर था और वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो कोशिशें हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो अपनी इमदाद है वो जारी रखें और चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा हुकूमत आ जाए जो सबको नुमाइंदगी दिया जाए।
मैंने उनसे पूछा डेमोनिक राब से कि क्या उन्होंने कहा कि बाज़ ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं, उसके रोशनी में उनकी आगे पॉलिसी आएगी। मैंने उनसे पूछा इसका माना क्या है, आया आप लोग तालिबान के साथ कुछ कॉन्टैक्ट रखेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट होगी या ना होगी। उन्होंने कहा कि अब तक हमने उनके रिकग्निशन के लिए, तस्लीम करने के लिए कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं हम समझते हैं कि उनके साथ राबिता ज़रूरी है। और दूसरी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश आई कि आपको पता होगा कि काबुल हवाई अड्डे से बहुत से लोग बाहर, काबुल हवाई अड्डे के रास्ते बहुत से अफगान बाहर निकले, और जब अमरीकियों ने हवाई अड्डा छोड़ा तो वो फंक्शनल नहीं है। इस पर भी बात हुई और मेरे मालूमात के बाद क्या, और कतर की ऑफिशियल ने इसको कंफर्म किया कि कतरीज और टर्की इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हो सके काबुल का हवाई अड्डा फंक्शन। अच्छा यासीनी साहब, तालिबान के जो वहाँ दोहा ऑफिस के सीनियर तरीन ऑफिशियल मैं कहूँगा अब्बास तानकज़ई साहब, आपने उनका तफसीली इंटरव्यू भी किया। वो ये कह रहे हैं कि जुम्मे को गवर्नमेंट का ऐलान कर देंगे। किस किस्म की हुकूमत का ऐलान हो सकता है, और इस वक्त तालिबान की सियासी क़यादत स्पेशली जो दोहा में बैठी हुई है, काबुल में जो है उनसे तो हमारी काफ़ी इंटरेक्शन वहाँ पे रहा, दोहा में जो है उनकी क़यादत वो क्या सोच रहे हैं? मैंने जब उनसे इंटरव्यू की कल थी, उन्होंने कहते 2-3 दिन में हुकूमत सामने आएगी, और उन्होंने और तफसील नहीं दी, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के दाखिल से और जो हमने माजी में देखा है, ऐसा लग रहा है कि उसका जो पुराना सेटअप था 90s में, वहाँ पर उनका एक कौंसल था जो गवर्नमेंट के अफेयर चला रहे थे, और उसका एक अमीर था। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा भी उनका यही सेटअप होगा, अमीर होगा उसका मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, और बाद में जो दूसरी हुकूमत के मशरान है वो आएंगे। बहुत से नाम ले रहे हैं कि मुल्ला बिरादर इस जो हुकूमत होगी इसके हेड होंगे, लेकिन अभी तक कंफर्म कोई बात पेश नहीं आई, ऑफिशियल कोई बात पेश नहीं आई। और हम काबुल से भी इतलात है कि वहाँ जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पर भी कुछ तरतीबात जारी है कि हो सकेगा कल कोई अनाउंसमेंट पेश आ जाए। जहाँ तक सोर्सेज की बात है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत और जो अशखास है वो सब उस पर काम हुआ है, फ़कत ऐलान बाकी है। अगर इसमें कोई लास्ट मिनट चेंज ना आए, हो सकता है कि कल ये हुकूमत बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। मेरे ख्याल से तालिबान भी अंडर प्रेशर है कि इसलिए कि 15 अगस्त से जब काबुल पर तालिबान ने कब्ज़ा शुरू किया, कोई हुकूमत नहीं अफ़गानिस्तान के हवाले से वो लीडरशिप की खला आई है। तालिबान कोशिश करेंगे जो भी हो, उनकी गवर्नमेंट कोशिश करेंगे कि दुनिया वालों को दिखाए कि उन्होंने गवर्नमेंट बनाया है। और इसकी एक मैंने जब पिछले हफ्ते तालिबान से बात किया करता था, वो कह रहे थे कि जब तक अमरीकी होंगे वो हुकूमत ऐलान नहीं करेंगे। आप तो 2 दिन पहले 31 अगस्त को अमरीकी निकल गए, इसलिए इस हुकूमत के बनाने में और ऐलान में हो सके कि कल या परसों कुछ पेशरफ्त हो। और मेरे ख्याल से तालिबान भी जानते हैं अगर इसमें देर होता है तो उसको भी जो बैनुल-अक़वामी तौर पर उनके सामना होंगे, क्रिटिसिज्म का सामना होगा, उससे बचने के लिए एक कोई हुकूमत पेश लाएंगे। अच्छा यासीनी साहब, आपकी तफसीली मुलाकात भी हुई अब्बास तानकज़ई साहब से। उनके यहाँ इतलात ये हैं कि उनको शायद वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। इस वक्त वो सियासी दफ्तर के सरबराह भी हैं, और ज़्यादातर जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट से, डिग्नेटरी से मुलाकातें हैं वो यही कर रहे हैं। आपकी भी यही रीडिंग है? मैंने मुख्तलिफ नाम सुने हैं मुख्तलिफ वजारतों के लिए, लेकिन चुने ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक अब्बास तानकज़ई का ताल्लुक है, अमलन वो यहाँ पर सारे जो कॉन्टैक्ट्स के फॉरेनर्स का तालिबान के साथ उसके थ्रू है। आपको मालूम होगा कि बरतानिया ने भी अपना सफारत दोहा मुंतकिल किया, जापान ने भी ऐलान किया है कि वो भी अपना सफारत मुंतकिल करेंगे। अमरीकी तो पहले से इधर है। जो कॉन्टैक्ट्स है तालिबान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो अब मुल्ला अब्बास तानकज़ई के रास्ते हैं, उसके ज़रिए है। तो बज़ाहिर अमलन वो तो ये काम कर रहा है। ये देखा जाएगा कि उसको ये पोर्टफोलियो देता है कि नहीं, आगे मालूम हो जाएगा। यासीनी साहब, पंजशेर में क्या हो रहा है, किस तरफ ये मामला जा रहा है? अहमद मसूद कह रहे हैं मुज़ाहमत जारी रखेंगे, साथ में उनके अमरुल्लाह साले भी हैं।
तालिबान जो हैं वो ज़ाहिरी बात है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सोच भी रहे हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त बात भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई टल सकती है, अवॉइड हो जाएगी? जहाँ तक लड़ाई की ताल्लुक है, लोग तो एज अफगान सब हम चाहते हैं कि ये जो लड़ाई वो बंद हो जाए और किसी का खून ज़ाया ना हो। पंजशेर के मेरे ख्याल से जब ये हुकूमत सामने आएगी और देखेंगे कि हुकूमत में किसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, शायद पंजशेर के हवाले से कोई बात सामने आ जाए। उनके जो तालिबान तो कहते हैं कि उन्होंने उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी, अब ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान ने चंद नुकात पर वहाँ पेशरफ भी की है, लेकिन मेरे ख्याल से लड़ाई इसका हल नहीं है। जहाँ अगर पंजशेर में कोई रेजिस्ट करेगा, अगर तालिबान वहाँ हमला करेगा, एट द एंड ऑफ द डे आखिरी फैसला मुज़ाकरात पर होगी। तो अच्छी बात है कि पहले से दोनों धड़े इस पर सोचें। अफगानिस्तान ने सफ़र किया है, 43 ईयर्स हो गए हैं। ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, सब मिलकर बैठ जाएं और इस मसले को, पंजशेर के मसले को सियासी तौर पर हल करें। आपने बजा फरमाया कि तालिबान अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तालिबान को भी चाहिए कि ये दिखाएं कि उन्होंने दरगुजर किया है और लड़ाई पर इसरार ना करे। लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है। हमने देखा जो तावान लड़ाई की वजह से सारों सफ़र किया है, इसका मेरे ख्याल से आजकल एक बहुत सुनहरी मौका है और सबको इस मौके को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दोहा में यासीनी साहब जो मुलाकातें तालिबान कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर से भी अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं। कश्मीर पर सुहेल शाहीन साहब ने बात की कि वहाँ की आवाम की हक़ खुदरादियत की हिमायत करते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं आप कितने करीब होते देख रहे हैं तालिबान के दौरे हुकूमत में? या अगर इस सवाल को मैं ऐसे कर लूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को तालिबान के अफगानिस्तान में आप कैसे देख रहे हैं? आपने जिस मुलाकात की बात की, ये तो ऑफिशियली इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इंडियन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। अगर तालिबान एज अ गवर्नमेंट पेश आते हैं, एज अ स्टेट पेश आते हैं, तो डेफिनेटली उनको दे विल हैव टू कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ और डेवलप करेंगे। ये आगे देखा जाएगा। तालिबान को भी ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुख्तलिफ मुल्कों से राबिता में हो। जो इंडिया है अब UN सिक्योरिटी कौंसिल का हेड भी है, इसलिए भी उनकी मदद की ज़रूरत है। तालिबान की शायद दूसरी भी मजबूरियतें और डिमांड होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़र है, अगर तालिबान चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, उनको अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान की सतह पर हर किसी से ताल्लुकात रखने चाहिए और जो उसूल है अदम मुदाखलत के एक दूसरे के मामलों में, उसको मद्देनज़र रख के जब ये हुकूमत पॉपुलर होगी अफगान अवाम के दरमियान और इनके कंटैक्ट्स होंगे, हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में कंटैक्ट के बगैर तो कोई काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमने कोई ऑफिशियल लाइन नहीं देखा है। स्टेटमेंट तालिबान देते हैं, बाज़ रहनुमा वक्त ना वक्त सामने आते हैं। ये देखा जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, लेकिन जो तालिबान का पॉलिसी है मुसलमानों के हवाले से वो हमने माजी में देखा है कि उसकी तरफदारी कर रहे हैं, और जो ख्वाह फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो वगैरह। लेकिन देखा जाएगा कि जब हुकूमत बनता है, अब आजकल मेरे ख्याल से उनका प्रायोरिटी है सिक्योरिटी और हुकूमत बनाना। इन दोनों मसाइल में पेशरफ होगी तो फिर वो उसके पास फुर्सत होगी, टाइम होगी कि दूसरे मसाइल पर भी। चले, इनायतुल हक यासीनी साहब BBC काबुल के एडिटर हैं, इस वक्त दोहा में मौजूद थे और तालिबान के सियासी जो वहाँ का दफ्तर है, काफ़ी उनके साथ इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्शंस होती हैं। वक्त चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। EVM पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, उनसे तफसीली गुफ्तगू।
ویلکم بیک ناظرین، 3 سال ہو چکے لیکن صرف ایک معاملے کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن کسی معاملے پر خاص طور پر قانون سازی کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں آئے۔ تحریک انصاف حکومت ایک طرف اپوزیشن پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور پھر توقع کرتی ہے کہ اپوزیشن اہم ملکی معاملات پر سیاست کرتے ہوئے بات نہیں کرتی، تو دوسری جانب اپوزیشن 3 سالوں سے حکومت کو گرانے کے خواب تو دیکھ رہی ہے، لیکن اس مقصد میں خود وہ آپس کے انتشار کا شکار ہے اور اس کا بس جو ہے وہ چلتا ہے تو وہ صرف پارلیمان میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہ دینے پر۔ اس سلسلے کی تازہ کڑی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM حکومت کافی عرصے سے اس معاملے پر کام کر رہی ہے، ہر ممکن کوشش بھی کر رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات EVM کے ذریعے ہوں، سمندر پار پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ کا حق دلوایا جائے، لیکن اپوزیشن EVM کو الیکشن میں دھاندلی کا حکومتی منصوبہ قرار دیتے ہوئے اسے کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے EVM کی صلاحیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے اس مشین کے سافٹ ویئر کی سیکیورٹی کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے، لیکن اس تمام صورتحال میں حکومت نے اب ضد پکڑ لی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد EVM سے متعلق قانون سازی کر لی جائے گی، اس کے لیے حکومت کے پاس اکثریت بھی موجود ہے۔ ایک بات میں اپوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے، ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے الیکشن 2023 کے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی۔ لیکن دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی ہوگی اور حکومت قومی مفاہمت کے لیے تیار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے، قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا۔ دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں حکومت سے بات چیت نہیں کرنی، تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ نے؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے۔ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے۔ قومی حکومت جو ہے وہ خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی۔ قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب شیخ رشید قومی مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک طرف PTI کی وفاقی حکومت اور سندھ کی پیپلز پارٹی ہر وقت دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے صدر شہباز شریف تو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں کی بھتیجی مریم نواز نے کل صاف کہہ دیا کہ حکومت سے مفاہمت تو دور بات تک نہیں ہوگی۔ اس میں مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے، مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ملک میں تناؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ یہاں سیاسی رہنما ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ایسے میں پارلیمانی سیاست، قانونی معاملات میں عدم بات چیت اور سیاسی جو رواداری ہے اس کا فقدان پیدا ہو جائے تو پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے غیر سیاسی عوامل بھی متحرک ہو سکتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے نہ کل اچھا تھا نہ ہی آئندہ اچھا ہوگا۔ ایسے میں حکومت اور اپوزیشن کو اپنی سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات پر کم از کم کچھ گنجائش رکھنی چاہیے۔ زیادہ ذمہ داری البتہ حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاسی ماحول کو بہتر کرے اور سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن کیا تحریک انصاف حکومت بڑا پن دکھاتے ہوئے ایسا کرنے کو تیار ہے؟ انہی معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ EVM کے ذریعے ہی ہوگا اور اپوزیشن کہتی ہے کہ جی EVM ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے اعتراضات ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات ہیں، اور پھر ایسی سٹیٹمنٹ آپ کی جانب سے آئے کہ اگلا الیکشن EVM کے ذریعے ہوگا، تو ایسے میں تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عادل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو واپس پاکستان آنے پہ خوش آمدید۔ آپ کابل گئے تھے اور آپ نے پہلے دنوں میں، اب تو خیر وہاں حالات اللہ کے کرم سے کافی بہتر ہیں، لیکن پہلے دنوں میں کوئی خاص پتہ لوگوں کو نہیں لگ رہا تھا اور آپ شروع کے دنوں میں گئے، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بولڈ ایفرٹ پہ۔ عادل صاحب دیکھیں، آئیڈیل ماحول یا صورتحال تو یہ ہوگی کہ دونوں طرف بین الطرفین اپنے اپنے نکات ہم رکھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے سنجیدہ سیاسی قوتوں کی طرح اس پہ بات ہو کہ یا ہم ان کو قائل کریں یا وہ ہمیں قائل کریں کہ EVM اگر ہوں تو کیوں ہوں، ہم ان کو قائل کریں، اور اگر نہیں اچھے نہیں ہونے چاہیے تو وہ ہمیں قائل کریں، یا تیسرا یہ ہے کہ جو اس میں کوئی سقم ہو۔ جو ایک بات ہوتی ہے نا ان کی طرف سے کہ الیکشن چوری ہونا، تو 2013 میں ہم نے بھی یہ گلہ کیا تھا اور ہم تو باقاعدہ سپریم کورٹ تک اس پہ گئے تھے۔ تو وہ تو دیکھیں EVM ہو EVM نہ ہو،
پرانا سسٹم ہو نیا سسٹم ہو، اگر الیکشن چوری کسی نے کسی اور طریقے سے کرنا ہے اس کا تو پھر ای وی ایم پہ تو آپ کا سوال پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا جو نقطہ نظر ہے اور آپ سمجھ گیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ تو ای وی ایم نہ بھی ہو تو وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ 2013 کا الیکشن ہے اس پہ بھی سوالات اٹھے تھے۔ ای وی ایم کا تو مشین کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی سے جو ہے چہرہ دوسری طرف کر سکتے ہیں جب دنیا اتنا آگے جا رہی ہے ٹیکنالوجی میں؟ اس وقت پاکستان کے پاس جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے پروبیبلی ون آف دا بیسٹ ہے دنیا میں۔ میرے خیال میں مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، اس کو غیر ضروری طور پہ متنازع اپوزیشن نہ بنائے، ان کے پاس اگر اس کے خلاف کوئی نکات ہیں تو اس کو لے کے آئے کہ بھئی یہ صورتحال ہے۔ علی محمد خان صاحب، یہاں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر اپوزیشن کے اعتراضات ہیں یا تو وہ آپ کو قائل کر لیں اور یا آپ کے جو اس کے حق میں ریزنز ہیں آپ حکومت جو ہے وہ جو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ اپوزیشن قائل ہو جائے، لیکن اس کے لیے دیکھیں پہلا سٹیپ تو گورنمنٹ نہیں لینا ہے نا، پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے۔ آپ ان کی طرف سے آگے آ جائیں، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ جی یہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں، اس میں اپوزیشن اپنے 2 ممبران دے، آئیے بات کریں، اور یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت کو بھی منظور ہوگا، اپوزیشن کو بھی منظور ہوگا۔ یہ بات تو بڑی سمپل ہے، لیکن اتنی سمپل نظر کیوں نہیں ہمیں آ رہی؟ کیوں یہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ای وی ایم کے نام سے جس کو چڑ ہے تو اس کے بعد تو پھر آگے کیا بات ہوگی؟ حالانکہ پریس کانفرنس میں ان کا لہجہ اور ہوتا ہے، اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں پارلیمانی امور کے سینٹ میں، وہاں کافی مناسب گفتگو ہوئی ہے، لیکن ای وی ایم والا ایشو ایسا ہے کہ اس پہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو ای وی ایم سے کیا خدا واسطے کا بیر ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو ان کے پاس پھر اس میں دھاندلی کرنے کا یا اس کو الیکشن کے ساتھ فراڈ کرنے کا موقع پھر ان کو نہیں ملے گا۔ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر ای وی ایم کی بات کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ یہ بات کرتے، یہ لوگ ہمیں پش کرتے، کیونکہ الزامات تو ان کے تھے کہ الیکشن چوری ہوا تھا اور ہم جو ہے آئیں بائیں شائیں کرتے۔ ادھر جو ہے بالکل ہی الٹا کام ہو رہا ہے کہ جس پہ الزام لگایا وہی کہہ رہا ہے کہ آؤ اس الیکشن کو صاف و شفاف کرتے ہیں، بلکہ کچھ یار لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اصل میں تو جو دھاندلی ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی، ہماری کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں۔ یہ بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو چلتا ہے، کچھ لوگ یہ والی بات بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ان کا گلہ ہے وہ بیجا ہے، اور ان کو سنجیدہ قوتوں کی طرح آ کے ادھر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو غیر ضروری طور پہ متنازع بنائیں گے تو فائدہ علی صاحب وہ آ کے خود کیسے بیٹھ جائیں؟ وہ آ کے خود کیسے بیٹھ جائیں؟ وہ پہل تو آپ کو کرنی ہے نا۔ پرائم منسٹر صاحب کل اناؤنس کریں کہ جی ہماری طرف سے یہ 2 لوگ ہیں، 2 لوگ آپ دے دیں، آئیں بیٹھیں، جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کروں عادل صاحب، یہاں پہ ہم لوگ پارلیمنٹ کے جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کمیٹیز ہیں، جو سیٹ پروسیجرز ہیں، ان کے باہر کیوں سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب آئین موجود ہے، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں ان کی سینئر لیڈرشپ آئی بیٹھی ہے سینٹ میں، اور وہاں اس پہ باقاعدہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ فورم ہے، وہاں اپنی تجاویز لے کے آئیں نا۔ دیکھیں وہاں ان کے تاج حیدر صاحب اس کو کنوین کرتے ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ان کے سینئر ممبر ہیں، ان کے ایک مسلم لیگ نون سے تارڑ صاحب سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی شاید اس میں بالکل ہاں وہ بھی ہیں۔ تو یہ اتنے جو سینئر لوگ یہاں پہ، اور بھی کچھ نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، وہاں پہ اپنی تجاویز دیں۔ آپ کسی اور کمیٹی کا کیوں انتظار کوئی کرے؟ یہ آپ کے پاس آئینی کمیٹی ہے، اس کی میٹنگز پہ میٹنگ ہو رہی ہیں، وہاں آ کے اپنی تجاویز دیں، یا پھر ہمیں قائل کریں کہ بھئی یہ وہ صورتحال ہے۔ کیونکہ یہ جو ای وی ایم ہے یہ نہ نیٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر ان کا یہ ہے کہ یار اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، تو ہیک ہونے کے لیے تو اٹ ہیز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو سم نیٹ، ایک انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ ہونا ہے۔ جب وہ آپ کے مین فریم انٹرنیٹ سروس سے کنیکٹ ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر ٹیکنیکل کوئی کوسچنز ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سویا ہوا بندہ ہوتا ہے نا اس کو آپ جگا سکتے ہیں،
جو جاگا ہوا سو جائے، جو جان کے سویا ہو اس کو آپ نہیں جگا سکتے۔ اپوزیشن کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ میں نہ مانوں والی تکرار پہ وہ اٹے وہ یہ تو علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ ان سے جب بات کریں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو آر ٹی ایس کے ڈسے ہوئے ہیں، 2018 کے انتخابات میں جو ہمارے ساتھ ہوا تو ہم ای وی ایم کو کیسے مانیں کہ یہ ای وی ایم بالکل جنرلی یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، اور اعتراضات اگر ہم یہ کہیں تو اگر ہم یہ کہیں اگر وہ آر ٹی ایس کے ڈسے ہوئے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آر اوز کے ڈسے ہوئے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں، الیکشن ہی نہیں کرتے، پھر کچھ اور کرتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ دیکھیں آپ تو جیت گئے نا 2018 میں، وہ بیلنس ہو گیا، بیٹھ سکتی ہے علی صاحب وہ بیلنس ہو گیا معاملہ۔ دیکھیں نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا بیٹھ سکتی ہے، طالبان اور امریکہ بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم نے کوئی کون سا ایک دوسرے کے خدا نخواستہ بندے مارے؟ یہی بات تو میں بھی کر رہا ہوں، یہی کر رہا ہوں نا، لیکن دیکھیں نا امریکہ نے انگیج کیا نا طالبان کو، دیکھیں وہ ایسا ای وی ایم کا نام لینا، پاکستان میں اقتدار میں آپ انگیج کریں۔ جی 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 بتائیں۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیں وہ ہمارے اپوزیشن کے دوست ای وی ایم کا نام سن کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لاہور پڑھ کے شیطان بھاگتے ہیں۔ بھائی آپ کیوں ڈرتے ہو؟ ایک ای وی ایم نے پوری اپوزیشن کی دوڑیں لگا دی ہیں، ایک ای وی ایم نے۔ ٹھیک ہے، چلے علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ ملاقات۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ الوداع سید علی گیلانی صاحب، جدوجہد آزادی کشمیر کے مرکزی کردار اور پاکستان سے لازوال محبت کرنے والے اب ہم میں نہیں رہے، لیکن رہتی دنیا تک ان کی آزادی کے لیے آخری سانس تک کوشش اور آزادی ملنے تک سکون سے نہ بیٹھنے کی سوچ مقبوضہ کشمیر کے جوانوں کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ رہے گی۔ سید علی گیلانی کا یہی فلسفہ مقبوضہ جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کی ذہنوں پر بھی سوار ہے، اس لیے قابض بھارتی فورسز انتقال کے بعد بھی سید علی گیلانی سے خوفزدہ رہی اور ظلم اور بربریت کی نئی سیاہ مثال قائم کرتے ہوئے ان کے پاکستانی پرچم میں لپٹے جسد خاکی کو اہل خانہ سے چھین کر شہر میں کرفیو نافذ کر کے خاموشی سے تدفین کر دی گئی۔ ناظرین ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ان کے خاندان کو جنازے میں شامل نہیں ہونے دیا گیا اور سید علی گیلانی کی شہداء قبرستان میں دفن ہونے کی وصیت بھی پوری نہیں کی گئی۔ رائٹرز کے مطابق سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد وہاں پر کرفیو نافذ ہے اور گاڑیوں کی نقل و حرکت کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، جبکہ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ کی بندش کے ساتھ ساتھ دیگر پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ سید علی گیلانی کے انتقال پر یہاں پاکستان میں سول ملٹری قیادت جو ہے ان کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گیلانی صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے، انڈین فوج نے انہیں گزشتہ 12 برس سے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا، جبکہ 92 برس کے سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کے تقریباً ایک دہائی مختلف ادوار میں جیلوں میں گزاری، صرف 11-12 سال تو وہ نظر بند رہے۔ سید علی گیلانی کو مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں ایک سخت گیر موقف کا حامی سیاستدان سمجھا جاتا تھا، جو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے جانے کے بہت بڑے حامی بھی تھے اور وکیل بھی تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں متعدد رہنما یا تو جیلوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، جن میں میر وائز عمر فاروق کے علاوہ یاسین ملک بھی شامل ہیں۔ ایسے میں اس وقت سب سے اہم سوال وہاں جو آزادی کے لوگ ہیں، جو پروانے ہیں، جو کہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سینئر کشمیری اور براڈ کاسٹر نعیمہ احمد مہجور صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نعیمہ صاحبہ، ایک غم کی خبر ہے، جس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے بڑا نیچرل ہے۔ آپ نے سید علی گیلانی صاحب کو کافی قریب سے دیکھا، ان کے انٹرویوز کیے، ایک ان کی ول پاور تھی، اس کو ہندوستان توڑ نہیں پایا۔ کتنا بڑا نقصان ہے کشمیر کوس کے لیے ان کی رحلت؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے ہر کشمیری کے لیے جو اپنے حقوق کی جدوجہد اس وقت کر رہا ہے اور پچھلے 7 دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور جس کے اس وقت جو امیر کاروان تھے وہ سید علی شاہ گیلانی صاحب تھے، لیکن ان کے انتقال سے ایک بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا صدمہ ہے کشمیری کے لیے۔ لیکن یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ گیلانی صاحب چلے گئے ہیں تو اس جدوجہد کو یہیں پہ ختم ہونا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں کے ہر دل میں اس وقت گیلانی صاحب بسے ہیں، کیونکہ گیلانی صاحب کی، جیسا آپ نے خود کہا، اتنی ویل ڈٹرمنیشن
اور ہمیشہ ڈٹے ہوئے اپنے موقف پہ، تو وہ انہوں نے ایک طرح سے پورے کشمیریوں نے اس کو انہیرٹ کیا ہے، وہ وراثت میں ملا ہے تمام کشمیریوں کو۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ٹائملی ایک صدمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کشمیری اس طرح کے صدموں سے بار بار نکلے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی نکل جائیں گے۔ اچھا نعیمہ صاحبہ، ان کی وفات بھی قید میں ہوئی، زندگی بھی ان کی اسی جیلوں میں مصیبتیں کاٹتے ہوئے گزری، لیکن ان کی میت اور تدفین کے ساتھ جو وہاں کی گورنمنٹ نے کیا انڈین حکومت کے کہنے پر، اس پر کشمیر میں کتنا غم و غصہ ہے؟ انتہائی غم غصہ ہے۔ دیکھیے، جب کل رات یہ خبر پہنچی پورے کشمیر میں تو تمام علاقوں سے، دور دراز علاقوں سے، ہر ڈسٹرکٹ کوارٹر سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور وہ آنا چاہ رہے تھے حیدر پورہ میں، جہاں وہ سکونت کرتے تھے، تو وہاں ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے اور اظہار عقیدت کے طور پہ وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن پوری وادی میں کل انہوں نے کرفیو کیا، انٹرنیٹ بند کیا، فون بند کیے اور نقل و حمل پہ پوری طرح سے پابندی تھی، کسی کو آنے نہیں دیا، بلکہ صحافی جو بہت سارے تھے ان کو وہاں پہ کور کرنے نہیں دیا گیا، اور انڈکلیئر یہ اعلان کیا کہ یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے سوائے ان کے کچھ رشتہ داروں کے، کیونکہ گیلانی صاحب کے رشتہ دار بھی پورے کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں ہیں، وہ بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے ان کی تدفین ہوئی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس کو کشمیری کسی طرح سے ایکسپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جب ان کا بیریل ہونا تھا ہر کشمیری وہاں پہ شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس پہ بھی آپ نے پابندیاں عائد کی اور کسی کو وہاں آنے نہیں دیا، بلکہ ان کے گھر والوں سے جو سوگ میں ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، تو اس کو میرے خیال میں کشمیری شاید کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نعیمہ جی، یہ بتائیے گا کہ حریت کی باقی قیادت بھی زیادہ تر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، میر وائز صاحب کی بات کی جائے، یاسین ملک کی، یا باقی بھی جتنی بھی قیادت ہے کشمیری، اس وقت ایک عام کشمیری کیا سوچ رہا ہے؟ جو ظلم اور زیادتی وہاں پر ہوئی، اسپیشلی جو 2 سالوں میں کی گئی، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیا کشمیری تھک چکا ہے؟ دیکھیے، تمام لوگ ایک تو سوگوار ہیں، افسردہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قدر غصہ بھی ہے، اس قدر ریزنٹمنٹ ہے، اور ایک طرح سے جو سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ 10 لاکھ فوج اور ان کے بندوق کے سائے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنی سانسیں لیں گے، آپ کب باہر نکل سکتے ہیں، آپ کب کیا کھا سکتے ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی ریسٹرکشنز میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ان کے لیے پریورٹی ہے وہ ہے سروائیول، کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے، کیونکہ بہت ساری سختیاں ہیں، بہت سارے مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں جن سے اس وقت کشمیری گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جتنا ظلم ہوتا ہے اتنا جو ہے اندر سے ایک جو جذبہ ہے وہ ابھر کے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت لاوے کی طرح پھوٹ پڑے گا، کیونکہ آپ کب تک اس طرح سے پابندیاں عائد کریں گے، لوگوں کو بات کرنے نہیں دیں گے، ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیں گے، اور یہ جو جدوجہد چل رہی ہے اپنے حقوق کے لیے اس پہ پابندیاں لگائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بھی بہت ہی میچور ہو گئے ہیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت جس طرح انہوں نے بردباری اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، میں اس کو سلام کرتی ہوں، لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کشمیری افسردہ ہیں اور وہ ایک دم سے دستبردار ہو جائیں گے اپنے حقوق سے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں وقت آنے پہ وہ اپنی آواز جو ہے اٹھائیں گے اور نکلیں گے، اور اپنے حقوق کے لیے ان کو کسی نہ کسی طرح جدوجہد کرنی ہے اور آگے اس کو لے جانا ہے جب تک وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کرتے۔ نعیمہ احمد مہجور صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سرپرست اعلیٰ، قوم پرست رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل طویل علالت کے بعد 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سردار عطا اللہ مینگل 1 مئی 1972 سے 13 فروری 1973 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس دوران بلوچستان میں کئی اصلاحات انہوں نے کی، جامعات کی بنیاد رکھی۔ پھر 1973 میں بھٹو صاحب نے بلوچستان میں گورنر راج نکا کر عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کر دی اور بلوچستان میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا، تو اس کے خلاف سردار عطا اللہ مینگل نے مزاحمت کی اور اسی بنیاد پر انہیں کئی سال
जेल में भी रहना पड़ा। बाद अज़ा उन्होंने कई साल तक लंदन में जलावतनी इख्तियार की। 1990 की दहाई में जलावतनी ख़त्म करके वो वतन वापस आए, जिसके बाद बलूचिस्तान और मुल्की सियासत में दोबारा फ़ाल किरदार उन्होंने अदा किया। सरदार अताउल्लाह मैंगल का जस्द खाकी कल कराची से उनके आबाई शहर वर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा और वहाँ पे उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सरदार अताउल्लाह मैंगल को एक जो उनके बारे में बड़ा एक कॉमन व्यू है कि एक सरदार जिसने सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद की। अलविदा सरदार साहब।